آخر کیا وجہ ہے کہ حسین ابن علی سے محبت کرنے والا جب بھی حسین ابن علی کا محرم آتا ہے اپنی ساری تکلیفیں بھول کر صرف حسین کی تکلیف کو یاد کرتا ہے اور حسین ابن علی کی مجلس کرواتا ہے؟ اسے اپنی کوئی خبر نہیں ہوتی مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے کیا پریشانی ہے، میرے پاس سوچ ہوتی ہے کہ حسین ابن علی کی مجلس کیسے کروائی جائے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پورے وجود سے یہ مان چکے ہیں کہ جو بھی قربانی، جو بھی مشقت حسین ابن علی کے لیے اٹھائی جائے، حسین ابن علی اس کو جانتے ہیں، حسین کی ماں فاطمہ زہرا جانتی ہے۔ کوفہ کے ایک تاجر کا وہ مشہور واقعہ جس کی کھیت اور فصلیں ہر سال بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور وہ حسین ابن علی کی مجلس کرواتا تھا، حسین ابن علی کے نام کا لنگر اور نیاز دیتا تھا، جس کی وجہ سے اہل علاقہ اس کی مجلس میں آتے تھے اور مجلس سنتے تھے، جو سارے اہل بیت کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ حسین ابن علی کی مجلس کی یہ برکت تھی کہ لوگ اہل بیت سے متمسک ہو رہے تھے۔ یہ بات اہل بیت کے دشمنوں کو گوارا نہ تھی، انہوں نے ایک سال اس کی ساری کھیت کی فصلوں کو جلا دیا، اس کو بڑا نقصان ہوا، سب کچھ بک گیا، غریب ہو گیا۔ محرم میں کچھ دن رہتے تھے تو ایک دن یہ کہ رونے لگا اور بلند آواز سے رو کے کہا یا حسین۔ اس کی زوجہ دوڑتی دوڑتی کہا روتے کیوں ہو؟ کہا کہ میں اپنی غربت اور پریشانی پر نہیں رو رہا کہ ایک وقت تھا اللہ نے مجھے اتنی آسائش دی تھی، اسی اللہ نے آج امتحان لیا ہے۔ کہا پھر روتے کیوں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ہر سال حسین کی مجلس کرواتے تھے، کیا اس سال ہم حسین کی مجلس نہیں کروائیں گے؟ بیچنے کو کچھ نہیں بچا، سب کچھ خرچ ہو گیا ہے۔ تو اس کی زوجہ رو کے کہنے لگی ایک چیز ایسی ہے جس کو بیچا جائے تو حسین کے نام کی مجلس ہو۔ ماں کا حوصلہ دیکھیے، حسین سے محبت کرنے والی ماں، کیا مقام ہے ان ماؤں کا۔ کہا ایک چیز ہے ہمارے پاس۔ کا کیا؟ کہ ہم اپنا بیٹا بیچ دیتے ہیں، اس سے جو پیسے آئیں گے حسین کی مجلس ہوگی۔ بیٹا بیچنے کی تکلیف تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن حسین کی مجلس نہ ہو یہ میں گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ ہے عشق اہل بیت۔ اس کا باپ اس کو لاتا ہے بردہ فروشوں کے بازار میں جہاں غلام بیچے جاتے ہیں، سارا دن کھڑا رہتا ہے کہ میرا غلام لے لو، غلام لے لو، لیکن غلام نہیں بکا۔ پریشانی اور مایوسی کے عالم میں لوٹنے لگا تو ایک گھڑ سوار نے دیکھا اور بلند آواز سے کہا یا اخل عربین تذهب، کہاں جا رہے ہو؟ کہا غلام لایا تھا، بکا نہیں، مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا بس میری ایک چھوٹی سی ضرورت ہے، کچھ مال مل جائے میرے لیے کافی۔ اس شخص نے ایک تھیلی نکالی اور کہا اس سے گزارا ہو جائے گا۔ کہا خدا کے کرم سے یہ کافی ہے۔ تو یہ شخص گھر آ گیا اور گھر آیا تو اپنی زوجہ کو حال احوال بتانے لگا۔ جب یہ واقعہ سنا رہا تھا تو دروازے پہ دق الباب ہوئی۔ جب باپ دیکھنے گیا تو وہی بیٹا۔ باپ ڈانٹ کے کہنے لگا بھاگ کے آ گئے ہو، ہمیں شرمندہ کرواؤ گے، ہم نے حسین ابن علی کی مجلس کے لیے تمہیں بیچا ہے، بتاؤ واپس کیسے آئے ہو؟ کہا جب میں اس گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا تو ماں کی یاد آئی تو میں رونے لگا۔ گھڑ سوار نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ تم روتے کس بات پہ ہو؟ تو میں نے کہا کہ میرا مالک بڑی محبت کرتا تھا، اس کی محبت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو گھڑ سوار نے کہا تمہارا مالک نہیں، تمہارا باپ تھا۔ گھڑ سوار نے مجھے کہا کہ میں سارا واقعہ تمہاری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ بابا پھر میں نے بتایا کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس کرواتے تھے، اس سال ہمارے گھر میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میری ماں نے حسین کی محبت نے مجھے بیچ دیا۔ گھڑ سوار نے مجھے کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ میں نے کہا نہیں، میرا باپ ناراض، میری ماں کہے گی میں نے تمہیں حسین کے نام پہ بیچا تھا اور تم بھاگ کے واپس آ گئے ہو۔ تو گھڑ سوار نے مجھے کہا اپنی ماں کو کہنا جس حسین کے نام پہ تم نے بیچا تھا اسی حسین نے آزاد کر دیا۔ حسین ابن علی کی محبت میں کچھ پیش تو کریں، حسین کئی گنا کر کے آپ کو واپس لوٹا دیں۔